السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں جنت کے بارے میں بہت کچھ جانا کہ جنت کے مکان کیسے ہوں گے، جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کب ہوگا، تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں جنت کے بارے میں اور اچھے سے جانتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن صحابہ رضی اللہ عنہم سے الگ رہیں، صرف کمرے میں حجرے میں اپنے آپ بند رہیں اور نمازوں کے لیے تشریف لاتے، پھر بغیر سلام کلام کیے خاموشی سے واپس تشریف لے جاتے، پھر نماز کے لیے آتے تو واپس چلے جاتے۔ آپ نے تنہائی اختیار کر لی 3 دن کے لیے۔ صحابہ کریم رضی اللہ عنہم بڑے حیران ہوئے۔ تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم سے آ کر ملے تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ نے 3 دن کیوں تنہائی اختیار فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا اور 3 دن میں اللہ کے سامنے روتا رہا اور اپنے رب سے مانگتا رہا۔ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ وہ میری امت کے 70,000 بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے، اور ان میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 آدمیوں کو جنت میں لے کر جا سکے گا۔ اب 70,000 تو بغیر حساب جانے والے ہوں گے اور ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جائے گا، تو ماشاءاللہ اربوں میں یہ انسان بن جائیں گے اور اربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے امت محمدیہ کے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اب جانتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کا عورتوں کو ہر وقت بڑا خیال رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں حسن و جمال۔ یہ عورتیں حسن و جمال کی شیدائی ہیں۔ خوبصورت مکان دیکھے ہوئے انہیں پسند، خوبصورت لباس دیکھے ہوئے انہیں پسند، کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھے ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں۔ اپنے بارے میں ان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں ایسی حسین و خوبصورت بن جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال عطا بھی کیا۔ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا، یعنی اگرچہ تمہیں ان کا حسن بڑا حیران کر دے، تو حسن کے لفظ کی نسبت قرآن نے عورتوں کی طرف کی۔ 2 لفظ یاد رکھنا، ایک لفظ حسن ہے اور ایک لفظ وقار ہے۔ اللہ رب العزت نے حسن عورت کو عطا کیا اور وقار مردوں کو عطا کیا۔ تو مردوں کی شخصیت کے اندر وقار ہوتا ہے اور عورتوں کی شخصیت کے اندر حسن ہوتا ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی کشش ہوتی ہے۔ جنت کے اندر عورتوں کا حسن و جمال کیسا عطا ہوگا، اس میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بات ہے، جو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی عورتوں کے تذکرے دوسروں کے سامنے نہ کرو۔ وہ خود کہاں پسند کرے گا کہ جنتی عورتوں کی تذکرے وہ قرآن میں سب کے سامنے کھولتا پھرے، لہٰذا انہوں نے خادماؤں کے حسن کا تذکرے تو کر دیے۔ جنتی حوریں ایسی ہوں گی، آج لوگوں کو دھوکہ لگ گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں شاید حوریں ہی ہوں گی، حالانکہ یہ حوریں تو وہاں کی نوکرانیاں ہوں گی، خادمائیں ہوں گی۔ خادماؤں میں اور گھر کی مالکن کے اندر فرق تو ہوتا ہے۔ اب ایک محل ہے جس کے اندر ایک رانی زندگی گزار رہی ہے، تو رانی تو وہ ہوتی ہے اور ساری قوم میں سے حسن کی جو نمونہ ہوتی ہے اس کو رانی بنایا جاتا ہے۔ اس رانی کی وجہ سے جو محل کے اندر بدصورت لڑکی کو نہیں رکھا جاتا ہے، بلکہ لڑکیوں میں سے چن چن کر خوبصورت لڑکیوں کو محل میں رکھا جاتا ہے کہ محل کی خادمائیں بنیں گی، تو محل کی خادمائیں بھی خوبصورت ہوتی ہے، تو مگر رانی کا حسن تو سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جنت میں حوریں خادمائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن کے تذکرے بہت فرما دیے اور یہ کہا کہ اس میں تم اندازہ کر لو کہ جنتی عورتوں کا حسن کتنا ہوگا۔ جنتی عورتیں کی حسن اتنی ہوگی کہ ساری حوریں بھی ان کے سامنے پھیکی پڑ جائیں گی۔